الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ
اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد گزشتہ سورہ عصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ رب کریم نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کو مجموعی طور پر خسارے کا شکار قرار دیا ہے، لیکن ان میں سے 4 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں رب فرماتا ہے یہ خسارے سے مستثنا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ کامیابیاں سمیٹیں گے۔ ان 4 اشخاص میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کی صلاحیت ہو۔ ایمان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ ایمانیات کون کون سے ہیں، کن پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، حساب و کتاب پر، میزان پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، موت و حیات پر، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ ایمان کا تعلق دل کی عطا گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز اندر پوشیدہ ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ ایسی نشانیاں رونما ہوتی ہیں ظاہری طور پر کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باطنی طور پر اس میں کچھ پوشیدہ ہے۔ اور میں نے بخار کی مثال دی تھی کہ بخار انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں کہ یہ بخار کس لیول کا ہے، 103 ہے یا 101 ہے، اس کا درجہ حرارت کیا ہے۔ ایمان کا بھی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور بعض دفعہ ایمان کی نشانیاں جب نظر آ جائیں تو وہ مومن ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ رونما ہو جائے تو انسان کے دل سے ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ وہ میں نے اعمال بتائے تھے کہ جن سے ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مومن مسجد میں جاتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن ہے، اس کے اندر ایمان کی صلاحیت موجود ہے۔ ایک شخص صبر کرتا ہو، اس میں درگزر والی صفت موجود ہو، صحابہ کی محبت اس کے دل میں ہو، پیغمبر علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ہو، یہ شخص مومن ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے آسانیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، عیش و عشرت والی زندگی ملتی ہے، شکرا، تو یہ مومن شکر گزار بنتا ہے۔ یہ رب کا بھی شکر کرتا ہے کہ حقیقت میں دینے والا رب ہے، اور اگر کسی بندے کے توسط سے ملتا ہے، ظاہر کاروبار ہوتا ہے، کاروبار میں معاملات لوگوں سے طے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ ہم اس چیز میں کوتاہی کرتے ہیں کہ جی کسی کا شکریہ کیوں کریں،
ان سے لے لیں۔ اس کا شکریہ کیوں کریں؟ اس نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے۔ لیکن فرمایا اگر اس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی غم، رنج، الم پہنچتا ہے تو یہ اس پر صبر کر کے دکھاتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس سے بھلائیاں ہی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ تو صبر کرنا اور شکر کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ ایک انسان میں اچھی خوبیاں ہوں، ایمان سے متعلق گفتگو ہے، اگر ایک ایمان والے میں بہترین خوبیاں ہوں، وہ جو بھی کام کرتا ہے رب کی رضا کے لیے اخلاص والا کرتا ہے، اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص بھی ایمان والا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے کام کیا، کوئی عمل کیا، لیکن دکھاوے کی نیت سے کیا، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے کیا، ایسے شخص کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن ایک شخص اس نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تعریفیں سمیٹنے کے لیے نہیں، لیکن لوگ آٹومیٹکلی اس کی تعریف کرتے ہیں اچھے کام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص بھی مومن ہے۔ اس کے اندر بھی یہ خوبی ہے کہ اس میں ایمان کی صلاحیت موجود ہے۔ صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فقلت له، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر سے، الرجل یعمل، ایک انسان اچھے کام کرتا ہے، والعمل للہ، اور اس کا عمل اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، شہرت، نمود اور دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، رب کی رضا کے لیے اس نے کوئی کام کر دیا، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، لوگ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے کام کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ عَاجِلٌ، ذَلِكَ عَاجِرُ بَشَرِ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے جلدی ریوارڈ ہے ایک قسم کا، کہ رب نے اس کے عمل کو قبول کیا، لوگ اسے پسند کرنے لگے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، یہ مومن کے لیے فوری ملنے والی خوشخبری ہے کہ اللہ نے اسے دنیا میں ہی اتنا مقبول کر دیا کہ اسے خوشخبری دے دی دنیا میں ہی کہ آخرت میں بھی اس کو ملنا ہے۔ ظاہر ایمان ہوگا، اس کی صلاحیتیں، اس کی نشانیاں سامنے آئیں گی تو لوگ تعریف کریں گے۔ اور اگر ایک بندے کا ایمان ایسا ہے کہ بس اندر ہی ایمان رکھا ہوا ہے، عمل سے اس کے ایمان کی وضاحت نہیں ہوتی، تو اس کا ایمان بھی واضح نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کے اخلاق سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اس کے اعمال سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول نے، پوچھنے والے نے ایک عام فہم انداز میں سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے، ان فلانتن یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها، ایک عورت ایسی ہے کہ جو بڑے روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتی ہے، روزے بھی پوری رکھتی ہے، نمازیں بھی پوری کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے،
لیکن اس کا ایک عمل ہے ان تؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس نے ایمان سے سیکھا ہی نہیں کچھ، ظاہری شکل و صورت کو اس نے یہ سمجھا یہ ایمان ہے، نماز ایمان ہے، روزہ ایمان ہے، لیکن ایمان اسے اخلاق بھی سکھاتا ہے، اس نے وہ نہیں سیکھا۔ فرمایا انہا فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ کہا اللہ کے پیغمبر ایک اور عورت ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے لیکن نفلی روزے نہیں رکھ پاتی، نماز فرض نماز پڑھ لیتی ہے لیکن سنتیں اور نوافل میں کچھ کمزوری دکھا دیتی ہے۔ وہ صدقات و خیرات زکوٰۃ تو دیتی ہے لیکن صدقہ و خیرات کبھی کبھی دیتی ہے اور صرف پنیر صدقہ کرتی ہے۔ آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ اس نے عبادات بھی سیکھی اپنے ایمان سے اور اخلاقیات بھی سیکھی ہیں۔ اس نے جس طرح اپنے عمل کو درست کیا ہے اپنے کردار کو بھی درست کیا ہے۔ فرمایا یہ عورت اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فرمایا یہ فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ اس کے دل میں جو ایمان تھا اس کی علامات وہ یہی ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں یہ خوبی ہے، صحابہ سے محبت کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے دلوں میں، پیغمبر سے محبت کا جو معیار ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے پاس، ہمارا عمل ہمیں خوشی دیتا ہے یا ہم عمل کر کے افسردہ ہوتے ہیں، کیا یہ خوبی ہے ہمارے اندر؟ ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہے، کیا یہ خوبی ہے ہمارے اندر؟ ہم نے اخلاق و کردار اپنے ایمان سے سیکھا ہو، کیا یہ خوبی ہے ہمارے اندر؟ اگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان کی دولت بھی ہے، اور رب اعلان کرتا ہے الا الذین آمنوا، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، بلکہ جو بے ایمان ہے، ایمان کی خوبی نہیں ہے ان کے اندر، وہ خسارے میں ہے۔ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کا ایمان متزلزل نہیں کرتی، ایمان ختم کر دیتی ہیں، وہ بھی ظاہری کچھ علامتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی العبد حین یزنی وہو مومن، جب ایک انسان برائی کرتا ہے، زنا والا کام کرتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ برائی بھی کرے اور مومن بھی رہے، ایمان کی خوبی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، اب وہ مومن نہیں رہتا۔ فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرقها وهو مومن، کوئی شخص چوری کرے، چوری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارنا بھی آتا ہے، اپنی محنت مزدوری پوری نہ کرنا بھی آتا ہے۔ کوئی اگر مزدور ہے، کوئی اگر کسی بھی قسم کا مکینک ہے اور اسے کوئی کام دیا گیا، اجرت تو پوری لے رہا ہے لیکن کام پورا نہیں کر رہا، یہ بھی چوری ہے۔ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کوئی نوکر پیشہ ہے، اسے جو وقت ڈیوٹی کا دیا گیا ہے وہ اس میں ڈنڈی مار دے، دیر سے آتا ہے، یا بہانے بنا کر کبھی چائے پینے جا رہا ہے، کبھی نماز کا بہانہ بنا کے مسجد میں لیٹا ہوا ہے آرام سے، یہ بھی چوری ہے۔ فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرقها وهو مومن، ایک شخص چوری بھی کرتا رہے اور وہ مومن بھی اپنے آپ کو کہلائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔
ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور اگر کوئی شخص نشہ آور چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے، خمر کہتے ہیں اس چیز کو جس سے نشہ آتا ہو، اب وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک ٹافی کھا لے کوئی، اس میں نشہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ تو ٹافی ہے، نام چینج ہونے سے اس کی تاثیر تبدیل نہیں ہوتی۔ نشے کا نام آپ شراب رکھ دیں، نشے کا نام آپ ٹافی رکھ دیں، نشے کا نام افیم اور چرس رکھ دیں، اس سے اس کی تاثیر ختم نہیں ہوگی، نشہ تو نشہ ہی رہے گا، وہ کسی چیز میں بھی ڈال کے پی لیں۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عادی ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں اثر نہیں ہوتا اس چیز کا، کوئی چیز کھاتے کھاتے کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی احساس ختم کر دیتی ہے۔ آپ روزانہ قورمہ کھائیں، روزانہ، صبح شام، صبح کے کھانے میں، ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے ڈنر میں آپ قورمہ کھائیں، آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کبھی کبھی کھائیں گے تو اس میں مزہ آئے گا، اس میں احساس ہوگا کہ میں نے قورمہ کھایا۔ ہر چیز کی زیادتی احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ کا عادی نشئی ہے، میں ان چیزوں کے نام نہیں لے رہا کیونکہ کچھ لوگ وہ چیزیں ممکن ہے استعمال کرتے ہوں تو پھر دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی نام لے لیا، یہ تو حرام نہیں ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا عمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں مردے کو قبر کا حال مردہ جانتا ہے، ہر شخص اپنے معاملات جانتا ہے، وہ نشہ چھوٹا ہو، وہ نشہ بڑا ہو۔ حاجی اس میں تو تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، برائے نام۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے زمرے میں ہے۔ فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، ایک شخص نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو جب وہ شراب پیے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان کی صلاحیت بھی باقی رکھ پائے، ایمان کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا ولا ينتهب ولا يقتل وهو مؤمن، کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قاتل مومن بھی کہلائے، مومن بھی ہو، اس نے جب قتل کیا ایمان کی خوبی اس کے اندر سے نکل چکی ہے، ختم ہو گئی۔ فرمایا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهم فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ایک ہوتی ہے چوری، چوری چھپ کے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈکیتی، وہ ظاہری ہوتی ہے۔ پہلے چوری کی بات کی، اب فرمایا ولا ينتهب نهبة، ایک شخص سر عام ڈکیتی مارے، يرفع الناس إليهم فيها أبصارهم، اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، وهو مؤمن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن ہو، اس کے اندر سے ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ ابن عباس بیان کرنے والے تھے، ابن عباس کے شاگرد اکرمہ نے پوچھا کہ ایمان کیسے نکل جائے گا؟ آپ نے کہا ایمان نکل جائے گا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مثال کے ساتھ سمجھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور فرمایا جب ایک انسان چوری نہیں کرتا، نشہ آور چیز استعمال نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ڈکیتی نہیں کرتا،
وہ انسان برائی کا ارتکاب نہیں کرتا تو ایمان اس طرح اس کے دل میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو ابن عباس نے اپنی انگلیوں کو الگ کر دیا، فرمایا ایمان اس طرح اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ جب مومن نہیں رہتا تو رب کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ انسان پھر خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اپنے اندر ایمان کی کوالٹی رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، ایسے کام کریں، ایسے امور سر انجام دیں کہ جس سے ایمان کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ ہم دنیا کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزید کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے منع نہیں کیا، اسے خیر کہا ہے، مال و دولت کو خیر کہا ہے، لیکن جب وہ اعتدال کے اندر ہو، اس میں حرام کمائی نہ ہو، حلال روزی جتنی کمائیں، ارب پتی بن جائے، شریعت آپ کو منع نہیں کرے گی، لیکن اس میں لوگوں کا بھی حق نکالنا پڑے گا۔ اس کے اندر جو شرعی امور ملحوظ ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، اور وہ پورے کرتے رہیں، آپ ارب پتی، کھرب پتی، بلینر بن جائیں، آپ کو شریعت کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے اندر تو ایمان ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، پڑوسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، تو پھر ایمان کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، ایمان پرانا ہو گیا تو جس طرح زنگ آئی ہوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان اگر زنگ آلود ہو گیا، پرانا ہو گیا، تو پیغمبر کی وہ حدیث سنی تھی آپ نے گزشتہ کہ ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب، ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے انسان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ پرانے کپڑے پھٹ جاتے ہیں پھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ صلی اللہ ان یتجدد الایمان، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایمان کو تازہ رکھے، ایمان کی صلاحیت بڑھتی رہے۔ جب ایمان بڑھتا رہے گا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، تو ایمان ہمیشہ نیا اور تر و تازہ رہے گا۔ یہ پہلی خوبی ہے اس انسان کی کہ جو خسارے سے پاک ہے۔ دوسری خوبی رب فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ اس نے عمل صالح بھی کیا ہو۔ عمل صالح نیکی کو کہتے ہیں، لیکن نیکی کا نام آتے ہی ہماری عقل نماز، روزے اور حج زکوٰۃ میں الجھ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی اصطلاحیں بیان کی ہیں، اور ایک دو اصطلاحات میں گزشتہ اپنے خطبات میں ذکر بھی کر چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں لفظ بر آیا ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، اس کی ضد اسم آتی ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ لیکن بر کون سی نیکی ہوتی ہے؟ خرچ کرنے والی نیکی۔ انسان خرچ کرے، مال و دولت خرچ کر رہا ہو، اپنی جائیداد وقف کر رہا ہو، اس کا تعلق بر والی نیکی سے ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو نماز روزے پر ہی تولتے ہیں، اس سے آگے کبھی نکلے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی اگر اصطلاحات کو نہ سمجھا جائے، قرآن کریم میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن مفہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور آج کل لوگ، اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، بعض دفعہ قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر تذبذب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن خود سے پڑھا ہوتا ہے، قرآن حدیث خود سے پڑھی ہوتی ہے، کسی عالم سے سمجھی نہیں ہوتی۔
پھر وہ کیا کرتے ہیں، الفاظ میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو ٹکراؤ آ گیا، پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے الفاظ اگرچہ ہم مانا ہوں گے لیکن مفہوم مختلف ہوگا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، بر کا معنی نیکی ہوگا، حسنات کا معنی نیکی ہوگا، صالحات کا معنی نیکی ہوگا۔ کہیں بھی آپ آیت پڑھ لیں، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر تقریباً 62 مرتبہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کئی مقامات پر 62 مقامات پر ہے۔ وہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لیکن صالحات والی نیکی کی وضاحت نہیں ہوگی۔ بر کا معنی بھی نیکی، صالحات کا معنی بھی نیکی، حسنات کا معنی بھی نیکی، معروف کا معنی بھی نیکی۔ اب انسان کیسے پہچانے کہ کون سی نیکی کیا ہے، کون سی نیکی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، صالح اس عمل کو، اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کو سنوارا جائے، کسی بھی کام کو، وہ کام انسان کی ذات کے اعتبار سے ہو، وہ انسانوں میں قوم کے اعتبار سے ہو، یعنی وہ انفرادی کام ہو یا اجتماعی کام ہو، وہ معاشرتی کام ہو یا دینی کام ہو، اگر اس کو سنوارا جائے گا تو وہ عمل صالح بنے گا۔ لیکن اگر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، دینی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر کسی بھی کام کو بگاڑ دیا جائے تو وہ گناہ ہوگا اور اسے آپ کہتے ہیں فساد۔ اللہ نے صالح کا لفظ قرآن کریم میں زکریہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا، دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے اور مجھے بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، یعنی اولاد کی دعا کی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کے سر کے بال ایک دم سفید ہو چکے تھے، بڑھاپے کی انتہا تھی، اور ان کی زوجہ میں اولاد جننے کی صلاحیت نہیں تھی، بانجھ تھی۔ اور اب فرماتا ہے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اب رب فرماتا ہے، لفظ قابل غور ہے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کی بیوی کو سنوار دیا، درست کر دیا، اس کی بیوی کو اعتدال پر لے آئے۔ بیوی کی طبیعت میں بگاڑ تھا، جب بگاڑ ہو، اولاد نہیں ہو رہی، رب کہتا ہے اصلحنا، ہم نے اس بگاڑ کو ختم کر کے ان کے اندر اعتدال قائم کر دیا، ان کو درست کر دیا، ان کی بیماری کو صحتیابی سے بدل دیا، اور پھر ہم نے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا کیا۔ تو اس لفظ کے اندر صالحات والی نیکی، اس کی وضاحت موجود ہے کہ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی عمل میں اگر کوئی شخص بگاڑ پیدا کرے تو وہ فساد ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے نماز والی نیکی پھر وہ کہاں جائے گی؟ اگر کسی کی سوئی کہیں اٹک جائے
پورا خطبہ ہو جاتا ہے، سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے، یار نماز کو انہوں نے نیکی نہیں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نیکی نہیں ہے، نماز نیکی ہے، لیکن کون سے درجے کی نیکی ہے؟ اس کا تعلق صالحات سے نہیں ہے، نماز کا تعلق حسنات سے ہے، اور نماز چھوڑنے کا تعلق سیئات سے ہے۔ رب کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو اس بے نمازی کو اپنے اس عمل کی کمی کو اس طرح پورا کرنا ہوگا کہ اس کی ضد حسنات کو اپنانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاملات خراب کر بیٹھا ہے، گھریلو معاملات، معاشرتی معاملات، تجارتی معاملات، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو کہے بھائی نماز پڑھو انشاءاللہ معاملات صحیح ہو جائیں گے، وہ جو گھریلو لڑائی ہے نماز پڑھو گے صحیح ہو جائے گی، وہ بہت بڑا بے وقوف ہوگا۔ وہ پھر قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو نہیں سمجھا کہ جو اصطلاحات اللہ نے بیان کی ہے۔ رب نے فساد کی اپوزٹ صالحات بیان کی ہے۔ اگر کہیں بگاڑ ہوگا تو اس کے لیے بر والی نیکی کام نہیں آئے گی، معروف نیکی کام نہیں آئے گی، اس کے لیے صالحات والی نیکی کام آئے گی۔ صالحات والی نیکی ایسی کہ جس کے اندر حقوق کی مکمل ادائیگی ہو۔ حقوق ادا ہوں گے تو وہ کام صالحات میں سے ہوگا۔ کسی کام میں اعتدال ہوگا تو وہ کام صالحات میں سے ہوگا۔ آج ہم ناسمجھی کی بنا پر ہر چیز کو نیکی کہہ دیتے ہیں، اور پھر نیکی کہنے کے بعد الگ الگ کیٹیگریوں کی نیکی کو ایک ہی چیز میں، ایک ہی دائرے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ صالحات والی نیکی کون سی ہے؟ میں نے بتایا کہیں بگاڑ آ جائے اس کو درست کرنا، یہ صالحات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے شروع ہوئی۔ صحابہ انجانے لوگ تھے لوگوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے اتنا اخلاق ان کا عمدہ تھا، عمل اتنا بہترین تھا کہ لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا تھا، اخروی فائدہ بھی ہوتا تھا، تو اسلام کو ترقی ملتی گئی۔ فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام اجنبیوں سے شروع ہوا، وسیعود کما بدا، اور ان قریب اجنبیوں میں ہی چلا جائے گا۔ فطوبى للغرباء، اس وقت خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ کون اجنبی؟ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اجنبی کون ہے کہ جن کو خوشخبری آپ نے دے دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، میرے بعد جب سنت میں بگاڑ آ جائے گا اس کی اصلاح کریں گے یہ لوگ، اجنبی ہوں گے اور یہ عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ، یعنی کہا وہ حسنات کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ درست کرنے والے ہوں گے۔ سنت میں بگاڑ آ گیا اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، فرمایا یہ عمل صالح ہوگا، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے، فرمایا یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اگر ہمارے کسی بھی معاملے میں انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، دینی یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی معاملے میں بگاڑ آ جائے تو سمجھ لیں وہ فساد ہے، اور اگر اس میں آپ کوئی درستگی کرتے ہیں، اس معاملے کو اعتدال پر لے آتے ہیں،
اس معاملے کو سنوار دیتے ہیں. کسی نے بگاڑ دیا تھا، آپ اسے سنوار دیں تو یہ عمل صالح ہے. رب فرماتا ہے جس نے عمل صالح کر لیا یہ ایسی خوبی ہے کہ اس کو خسارہ نہیں ہو سکتا پھر، بلکہ اسے فائدہ ہی ملے گا. عمل صالح کرنے والے کو فائدہ ہی ملے گا. اور عمل صالح یعنی بگڑے ہوئے کام کو درست اور سنوارنے والا وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے. رب کہتا ہے جس نے بھی سنوارا، من عمل صالحا، صالح لفظ، جس نے بھی عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے میں عیش والی زندگی دے دوں گا. آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، بر والی نیکی بھی کر رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل صالح میں پیچھے ہیں. اس لیے ہماری زندگی عیش والی نہیں ہو رہی، ہماری زندگی پرسکون نہیں ہو رہی، ہماری زندگی کے اندر فساد ہی فساد ہے، ہر کام بگڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمانی جذبہ پیدا فرمائے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ ہوگی. اللہ رب العالمین سے